قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے کلیسیا اور اس کے اختیار کی بابت تعلیم پائی، اور یہ اس لیے ضروری تھی تاکہ ہم سبوں کو پتہ چلے کہ خدا کا کلام ہمیں بطور کلیسیا کیا اختیار عطا کرتا ہے، اور ہم جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس اختیار کو استعمال کر سکیں۔ آج اس سے ایک اگلا قدم ہے۔ کلیسیا میں اختیار تو وہ استعمال کرے گا جو اس کلیسیا کا حصہ ہے، تو ہمیں یہ بات سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کلیسیائی رکنیت یا چرچ ممبرشپ ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ کیسے ملتی ہے، کیونکہ اختیار تو اس کو ملے گا جو کلیسیا کا حصہ ہے۔ جو کلیسیا سے باہر ہے وہ ان اختیارات کو، ان اتھارٹیز کو انجوائے نہیں کر سکتا، یوز نہیں کر سکتا جو خدا کا کلام اپنی کلیسیا کو دیتا ہے۔ سو ہم سیکھنا شروع کریں گے کہ کلیسیائی رکنیت، کلیسیا کا ممبر ہونا یا چرچ ممبرشپ، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جی مسیحی ہیں، ہم نے مسیح کو قبول کر لیا ہے، تو ہم بس کسی ایک کلیسیا سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے، ہم کسی تنظیم، کسی آرگنائزیشن، کسی چرچ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ہم تو آزاد مسیحی ہیں۔ لوگ کسی ایک کلیسیا کا حصہ بننا مناسب نہیں جانتے، اس پر توجہ نہیں کرتے، یا پھر کئی مختلف کلیسیائی جماعتوں میں، گروپس میں جاتے ہیں، ایک دن کہیں، دوسرے دن کہیں، تیسرے دن کہیں، پھر سائیکل شروع۔ لیکن ہمیں یہ جاننا ہے کہ خدا کا کلام کلیسیائی رکنیت، چرچ ممبرشپ یا کسی ایک کلیسیا کا حصہ بننے کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور ہمیں اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے اسے اپنانا ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ چرچ ممبرشپ کا ریکارڈ رکھنا یہ بائبلی پریکٹس ہے، بائبلی مشق ہے، اٹس اے ببلیکل پریکٹس۔ یہ بائبل سے ہمیں اس کی تعلیم ملتی ہے کہ خدا کے لوگوں کا شمار رکھا گیا، انہیں شمار کیا گیا، بنی اسرائیل کو شمار کیا گیا۔ جب وہ مصر سے نکلتے ہیں، گنتی کی کتاب کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی جماعت کا شمار کیا گیا، اسی لیے اس کتاب کا نام نمبرز یا گنتی ہے۔ رومن کیتھولک ترجمے میں اسے عدد لکھا گیا ہے۔ شمار، گنتی، کاؤنٹنگ، نمبرز۔ شمار کیا گیا ان کا، کون کون اسرائیلی ہے، کون کون یعقوب کی نسل ہے۔ اور پھر عزرا کی کتاب میں جب ہم جاتے ہیں، باب نمبر 2 آیت نمبر 62، تو وہاں دستاویز کا، سند کا، سرٹیفیکیشن کا، ریکارڈ کا ہمیں سراغ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم کی، ان کے لوگوں کی دستاویز، ان کا ریکارڈ، ان کی لسٹیں موجود تھیں۔ جن کا ان لسٹ میں، ان فہرستوں میں، اس ریکارڈ میں حصہ نہ ملا، انہیں شمار نہیں کیا گیا، انہیں اسرائیل کی قوم میں کوئی حصہ نہیں دیا گیا، ان کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا، ان کو الگ کر دیا گیا کہ تم اسرائیلی نہیں ہو۔ دستاویز موجود تھے، شواہد موجود تھے، جو سند پیش نہ کر سکے اپنے خاندان کی، یعقوب کے ساتھ تعلق کی، انہیں الگ کر دیا گیا کہ تم ہم میں سے نہیں ہو۔
اور پھر نئے عہد نامے میں ذرا یہ حوالہ ضرور پڑھیے گا، تیموتھیوس کے نام پہلا خط ہے اور 5واں باب ہے اور آیت نمبر 9 ہے۔ دستاویز کا ذکر ملتا ہے کہ وہی بیوہ دستاویز میں لکھی جائے، درج کی جائے، اس کا نام ایڈ کیا جائے۔ She shall be written, she shall be added or recorded as the member۔ کہ کلیسیا کا کوئی ریکارڈ موجود تھا جس کی طرف پولس رسول نے دھیان کروایا تیموتھیوس کا کہ تو اپنے زیر انتظام کلیسیا میں یہ ممکن کر کہ جو لوگ اس کرائیٹیریے پر اس سانچے میں پورا اترتے ہیں ان کا نام دستاویز میں شامل کیا جائے۔ یعنی دستاویز کا سراغ ملتا ہے، ممبرشپ لسٹ کا سراغ نئے عہد نامے میں بھی ملتا ہے کہ کلیسیا کے پاس لسٹ موجود ہوتی تھی جس میں نام شامل کیے جاتے تھے۔ سو ممبرشپ لسٹ تیار کرنا یہ بائبلی مشق ہے، اٹس اے ببلیکل پریکٹس، اور ہر ایک کلیسیا کو یہ انتظام رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے ممبرز، اپنے ارکان کا شمار رکھے، ان کے نام دستاویز میں، سند میں، لسٹ میں، فہرست میں موجود ہوں۔ یہ لسٹ، یہ فہرست یہ ظاہر کرتی ہے کہ کون کون کلیسیا کا حصہ ہے اور کون کون باہر ہے۔ اعمال کی کتاب میں باب نمبر 6 میں شروع سے پتہ چلتا ہے کہ رسولوں نے کلیسیا سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم اپنے میں سے ایسے نیک نام اور روح سے بھرے لوگ چن لو جو خدمت گزاری کا کام انجام دیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جاؤ بھیڑ میں سے چن لینا، کن میں سے؟ اپنے میں سے۔ یعنی ایک محدود کمیونٹی ہے جس کا ان کو پتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں میں سے چننا ہے۔ یروشلم تو بھرا پڑا تھا لوگوں سے، اس میں رومی بھی تھے، یونانی بھی تھے، یہودی بھی تھے اور دیگر اقوام کے لوگ بھی تھے، اور بہت سی قوموں کے لوگ یروشلم میں بستے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ جاؤ یروشلم میں سے کوئی اپنے لیے بندے چن لو، بلکہ کہا کہ اپنے میں سے، یعنی ان ساری کلیسیا کو پتا تھا کہ ہم میں کون ہے اور ہم میں کون نہیں ہے۔ ہم نے ان میں سے چننا ہے جو ہم میں سے ہیں، جو ہماری کمیونٹی ہے۔ یعنی لوگوں کو پتا تھا کہ کون ہمارے ساتھ ہے اور کون ہمارے ساتھ نہیں ہے، کون ایمانداروں کی جماعت میں ہے اور کون ایمانداروں کی جماعت میں نہیں ہے۔ اور پطرس کا پہلا خط ہے، 5واں باب، 2 سے 3 آیت۔ خدا کے اس گلے کی گلابانی کرو جو تم میں ہے، جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ گلے کے لیے نمونہ بنو۔ جو لوگ تمہارے سپرد ہیں، جو گلہ تمہارے سپرد کیا گیا ہے، جو تمہاری گلہ بانی میں ہیں، یعنی ہر ایک پاسبان کو یہ پتا تھا۔ پطرس رسول نے کلیسیا کا زمینی اور انسانی سربراہ ہوتے ہوئے کلیسیاؤں کو یہ تعلیم دی، پاسبانوں کو خاص طور پر، کہ تم اس گلے کی جو تمہارے سپرد کیا گیا ہے، ساری دنیا کی نہیں، اس گلے کی، اس فلاک کی، اس کانگریگیشن کی، اس گروہ کی، اس جماعت کی جو تمہارے سپرد ہے، اس کی گلہ بانی احتیاط سے، توجہ سے، ذمہ داری کے ساتھ کرو، خدا کے خوف میں رہ کر کرو، حلیمی اور عاجزی کے ساتھ کرو۔ یعنی پاسبانوں کو پتا ہوگا اس وقت بھی کون میرے اختیار میں ہے، کون میری اتھارٹی میں ہے، کون میرے بھیڑ خانے میں ہے، کون اس گلے میں ہے کہ جس پر مجھے ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ان کے پاس کوئی نہ کوئی تو حساب کتاب ہوگا نا کہ یہ بھیڑ میری ہے، یہ اس کی ہے۔
پتا چلتا ہے اس سے کہ کون کلیسیا کا حصہ ہے اور کون نہیں ہے، کون میری ذمہ داری ہے اور کون میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لسٹ کا، اس فہرست کا تیار کرنا اور اس پر اختیار صرف کلیسیا کو ہے۔ The church has the authority over it، یعنی چرچ کی جو ممبرشپ ہے، کلیسیائی رکنیت ہے، اس کا اختیار صرف کلیسیا کے پاس ہے۔ اور پہلے ہم یہ بات سیکھ چکے ہیں گزشتہ ہفتوں میں کہ کلیسیا میں کسی کو شامل کرنا یا قبول کرنا یا کسی کو نکال دینا، یہ کلیسیا کا اختیار ہے۔ اس لسٹ میں کس کا نام شامل کرنا ہے، کس کا نام شامل نہیں کرنا، یہ کلیسیا کا اختیار ہے۔ اور یہ بھی ہم نے سیکھا کہ یہ اختیار کلیسیا اپنے لیڈرز، اپنے قائدین، جو بزرگ چنے جاتے ہیں، جو منتظمین اور خدمت گزار چنے جاتے ہیں، ان کے سپرد کرتی ہے کہ آپ ذمہ دار ہو لسٹ مینٹین کرنے کے، لوگوں کے نام شامل کرنے اور پھر ضرورت پڑے تو ان کے نام خارج کرنے کے۔ اس لسٹ کے ترتیب دینے میں، اسے قائم رکھنے میں، اس کو تبدیل کرنے میں کلیسیا اختیار رکھتی ہے، کوئی ایک شخص نہیں۔ اور کلیسیا وہ اختیار اپنے بزرگوں کو، ایلڈرز کو، ڈیکنز کو، خدمت گزاروں کو سونپتی ہے جب انہیں چن لیا جاتا ہے کہ آج سے آپ اس کلیسیا کا انتظام سنبھالو گے۔ کلیسیا کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی کو شامل کرے یا پھر کسی کو خارج کر دے۔ پولس رسول نے بھی تیموتھیوس کو یہی کہا تھا نا کہ فہرست میں نام شامل کر، دستاویز میں نام شامل کر۔ پولس رسول خود بھی کلیسیا کا حصہ اس وقت تک نہیں بنا تھا جب تک کہ یروشلم میں بزرگوں، رسولوں نے اسے قبول نہ کیا۔ پھر کلیسیائیں اسے قبول کرنے لگیں، خداوند کے خادم کے طور پر اس کی زبان سے تعلیم پانے لگیں، اسے ویلکم کرنے لگیں اور اس سے تعلیم اور تربیت پانا انہوں نے شروع کیا۔ یہ ممبرشپ بائبل کی تعلیم کے مطابق ہے، اس کو تیار کرنا ضروری ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کون کلیسیا کا حصہ ہے اور کون کلیسیا کا حصہ نہیں ہے۔ اور کلیسیا کو اختیار حاصل ہے اس سے ترتیب دینے میں، تیار کرنے میں، اس کی دیکھ بھال کرنے میں۔ اور یہ اختیار بزرگوں، لیڈرز، جو چرچ کمیٹی ہے یا چرچ بورڈ ہے، جو خدمت گزاروں کی جماعت چنی جاتی ہے، ان کی ذمہ داری ٹھہرتی ہے۔ اس میں شامل ہونے کے لیے خدا کا کلام کیا شرط پیش کرتا ہے؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی، ایمان کا اقرار کیا اور بپتسمے کے عمل سے گزرے، انہیں کلیسیا میں شامل کیا گیا، انہیں شمار کیا گیا۔ پینتیکوست کے دن جب روح القدس اترا، پطرس خدا کا نمائندہ ہوتے ہوئے، کلیسیا کا پاسبان ہوتے ہوئے سامنے کھڑا ہوتا اور پھر تعلیم دیتا ہے، واعظ کرتا ہے، لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگتی ہے، وہ پوچھتے ہیں ہم کیا کریں؟ انہیں کہتا ہے تم میں سے ہر کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرے، خداوند یسوع مسیح پر اپنے ایمان کا اظہار کرے اور بپتسمہ لے۔ پھر لکھا ہے کہ اس روز کتنے لوگوں نے؟ 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا۔ آیت نمبر 41، اعمال باب نمبر 2 آیت نمبر 41۔ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ جو توبہ کریں، اپنے گناہ کی زندگی کو چھوڑیں، جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ خداوند اور بادشاہ قبول کریں اور اس ایمان کا اظہار کریں۔ ایمان تو دل سے لایا جاتا ہے، لیکن اقرار زبان سے کیا جاتا ہے نا، یہ ضروری ہے۔ توبہ کرنا،
अपने ईमान का इकरार करना और बपतिस्मे के अमल से गुजरना। ये कलीसिया की मेंबरशिप के लिए, रुकनीयत के लिए जरूरी है। जो लोग इस अमल से नहीं गुजरते वो हकीकी तौर पर कलीसिया में शुमार नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये तीनों अमल से गुजर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी कलीसिया में शामिल नहीं होते। पता है कौन लोग होते हैं वो? जो गैर कौमों में से आते हैं, जो डरते हैं कि अगर हमने इजहार कर दिया, अगर हम एलानिया तौर पर किसी कलीसिया के रुकन बन गए तो हमारा खानदान, हमारी कौम हमें मार देगी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सीक्रेट बिलीवर्स, छुपे हुए पोशीदा ईमानदार या शागिर्द होते हैं। उनके बारे में खुदावंद फैसला करेगा। मैं या आप उनके ईमान के बारे में कोई फतवा सादिर नहीं कर सकते कि वो ईमानदार हैं या नहीं। एक गवाही मुझे बहरहाल मिलती है, वो जो छुप छुप के रातों में यस्सु से तालीम पाता था। जब यस्सु मर गया, जब सलीब पर लटका हुआ था, जब कोई पास न आया, जब कोई उसको पूछने वाला न था, जब कोई उसकी लाश को संभालने, उसको दफन करने के लिए शागिर्दों में से सामने न आया, तो वही सामने आया और 50 सेर खुशबुएं लेकर आया। जाहिर हो गया। पहले तो छुप छुप के तालीम पाता था कि कैसे नए सिरे से पैदा हुआ जा सकता है, निकोदेमस। लेकिन उसकी लाश लेने के वक्त, उसको दफन करने के वक्त वो जाहिर हो गया। दुनिया को पता चल गया कि निकोदेमस का इससे कोई खास ताल्लुक है। उसको दफन करने के लिए वो 50 से खुशबुएं लेकर आ गया और जाहिर हो गया। एक वक्त आता है, वो जो पोशीदा होते हैं, वो जो सीक्रेट बिलीवर्स होते हैं, वो भी अपना ईमान जाहिर कर देते हैं कि अब हम नहीं डरते। क्या हो जाएगा? सलीब के रास्ते से गुजरेंगे ना, यही तो ईमान है। जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ये 3 काम किसी भी शख्स के लिए जरूरी हैं अगर वो कलीसिया का हिस्सा बनना चाहता है। तौबा करना, ईमान का इकरार करना और बपतिस्मे के अमल से गुजरना। और मैं इस जमात से जो आज सुन रहे हैं, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, आप तक खुदावंद की आवाज पहुंचाता हूं, जिस किसी ने इस अमल को पूरा नहीं किया हुआ, जल्दी कर लें। तौबा नहीं की हुई कर लें। ईमान का इकरार सच्चे तौर पर नहीं किया हुआ कर लें। बपतिस्मे के अमल से गुजरते हुए मसीह के साथ उसकी मौत और उसके दफन और उसके जी उठने में शराकत का इजहार नहीं किया तो कर लें। न जाने कब ये सांसें बंद हो जाएं और फिर इन तीनों का वक्त बाकी ना रहे। इस अमल से जरूर गुजरिए। इससे गुजरने के बाद हम कलीसिया का, दीदनी कलीसिया का जो जमीन पर नजर आती है, जिसकी लिस्टें होती हैं, उसमें शामिल होते हैं। एक ऐसी कलीसिया है कि जिसे सिर्फ खुदा जानता है। जैसे मैंने गुजारिश की कि वो लोग को जो किसी कलीसिया का बाकायदा हिस्सा नहीं बनते, गैर कौमों में कितने पड़े हुए हैं, वो खुदावंद पर ईमान रखते हैं लेकिन वो जाहिर नहीं होते। उनका रिकॉर्ड खुदावंद के पास है, वो जाने और खुदावंद जाने। कलीसिया से रफाकत इस रुकनीयत के लिए, इस मेंबरशिप के लिए बहुत जरूरी है। कोई शख्स अगर कहे कि मैंने एक बार फॉर्म भर लिया, अपना नाम लिखवा दिया हुआ है, तो बस मैं कलीसिया में शामिल हो चुका हूं, तो यह बात अधूरा सच है। यह अधूरा सच है। हां, आप फॉर्म भरते हैं, अपने कवायफ देते हैं जो आपके बारे में मालूमात कलीसिया को देने के लिए होते हैं, आपका नाम लिस्ट में शामिल करने के लिए होते हैं, लेकिन उसके बाद बाकायदा रफाकत रखना, कलीसिया के साथ ताल्लुक रखना, फेलोशिप, कंटिन्यूस फेलोशिप रखना, बाकायदा रेगुलर फेलोशिप रखना बड़ी जरूरी है। इट इज नेसेसरी, यह बहुत जरूरी है।
नाम लिखवा के आप चले जाओ, सालों साल पूछो नहीं, महीनों महीने चर्च में दाखिल ना हो, इबादत के लिए इकट्ठे ना हो, किसी के साथ ताल्लुक ना रखो, ना दुआ में, ना हम्दो सना में शिरकत करो, ना कलीसिया के साथ किसी जिम्मेदारी को शेयर करो, ना कलीसिया के साथ मिलके आप किसी काम में शिरकत करो, तो ये मेंबरशिप आपकी कायम नहीं रहती। वो लोग जो आज से 10-15 साल पहले आपके साथ बेंचेस पे बैठते थे, यहां बैठ के इबादत आपके साथ करते थे, जब वो इस मुल्क से चले जाते हैं तो क्या वो इस कलीसिया के मेंबर्स रहते हैं? वो यहां से चले गए। कहां गए? जहां खुदा उन्हें ले गया। वो अब कहीं और, किसी और कलीसिया का हिस्सा बनेंगे। जो बाकायदा तौर पर, जो मुसलसल, जो रेगुलरली, जो कंटिन्यूसली कलीसिया के साथ फेलोशिप या रफाकत रखते हैं, उनकी रुकनियत, उनकी मेंबरशिप कलीसिया के साथ कायम रहती है। अमाल बाब नंबर 2 और आयत नंबर 42 है कि वो जो शामिल होते थे वो रफाकत रखने में मशगूल रहे, बिजी रहे। किसमें? रफाकत रखने में, फेलोशिप में। ये नहीं कि महीनों महीने पता ही नहीं किया चर्च में हो क्या रहा है, कलीसिया के क्या हालात हैं। नहीं, अगर आप चर्च का हिस्सा रहना चाहते हैं, उसकी मेंबरशिप में आपका नाम आप अपना कायम रखना चाहते हैं, तो आपको कलीसिया के साथ, भले कोई भी कलीसियाई जमात है, गिरोह है, आपको उसके साथ रफाकत रखनी है। आप रफाकत नहीं रखते, आप चर्चाते नहीं, आप लोगों से मिलते नहीं, आप उनके साथ दुख सुख में शरीक नहीं होते, इबादतों में और कामों में शरीक नहीं होते, तो आपकी रुकनियत खत्म हो जाएगी। रफाकत जरूरी है, और ये मेंबरशिप मुअत्तल या खत्म भी हो सकती है। इट कैन बी सस्पेंडेड और कैंसल्ड। गुज़श्ता जुम्मों में हमने तालीम पाई थी कि जो शख्स अपने करीबी लोगों की बात नहीं मानता, अपने खानदान की कुछ बुजुर्गों की बात नहीं मानता, फिर उसको कलीसिया में पेश किया जाए, वो कलीसिया की भी बात नहीं मानता और अपनी जिंदगी को दुरुस्त नहीं करता, तो फिर उसे क्या जाना जाए? गैर कौम के बराबर, यानी उसका नाम खुदा के लोगों में से काट दिया जाए। करंथियों के नाम लिखा हुआ पहला खत है और उसका बाब नंबर 5, ये पूरा बाब, कि जो खुदा की कलीसिया के जो डिसिप्लिन है, जो कायदा है, जो जिंदगी उनकी होनी चाहिए, उसके मुताबिक नहीं चलता, उसको निकाल दो। लफ्ज वहां पे है, उसे निकाल दो। वो कलीसिया का हिस्सा नहीं है। समझाने के लिए गुंजाइश मौजूद है, लेकिन जब कोई नहीं ना समझता तो फिर वो अगला कदम उठा लिया जाता कि तुम्हें उन्हें निकाल देना है, उन्हें खारिज कर देना है। एक वक्त तक उन्हें समझाया जा सकता है, उन्हें समझाओ, लेकिन कोई नहीं समझता तो फिर उन्हें निकाल दिया जाए। सो ये मेंबरशिप खत्म भी हो सकती है। और जिसका नाम इस लिस्ट में होता है, जो चर्च का बाकायदा मेंबर होता है, जिसकी रुकनियत कलीसिया के साथ मौजूद होती है, फिर उसे हक मिलते हैं। वो जो कलीसिया में उसके हक बनते हैं, उसे मिलते हैं। बहरीन में जिनके पास रेड पासपोर्ट है, यानी बहरीनी पासपोर्ट है, नेशनैलिटी है, बहरीनी होने के हकूक सिर्फ उनको मिलते हैं ना। हम जो गैर मुल्की यहाँ पे आबाद हैं, हमें वो हकूक, वो प्रिविलेजेस, वो इस्तेहकाक नहीं मिलते। ऐसे ही है। इसी तरह जो कलीसिया के रिकॉर्ड में मेंबर्स हैं, सिर्फ उन्हें हकूक मिलते हैं। जो कलीसिया का हक है, जो एक कलीसियाई रुकन का हक है, जो कलीसिया के मेंबर का हक है, वो सिर्फ उसको मिलता है कि जो उस लिस्ट में बाकायदा तौर पर शुमार होता है, जो कलीसिया के साथ रफाकत रखता और उसमें शामिल है, उसको हुकूक मिलते हैं। ये हक फिर आगे चल के हम थोड़ा देखते हैं कि ये हक क्या हैं जो कलीसिया में एक मेंबर को, एक रुकन को मिलते हैं।
اور پھر اس کی بنیاد پر ہی ہر ایک ممبر کو ذمہ داریوں میں بھی شریک کیا جاتا ہے، رسپانسبلٹیز اس کو دی جاتی ہیں، اس کو کوئی ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے کہ بھائی آپ یہ ذمہ داری پوری کرو. یا جو کلیسیا کی اکٹھے اجتماعی طور پر کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے، اس میں ہم شیئر کرتے ہیں اس کی بنیاد پر کہ جس کا نام ممبرشپ میں موجود ہے. مثال کے طور پر جو ہمارے اردو لینگویج کانگریگیشن کی لسٹ میں، ممبرشپ لسٹ میں جن لوگوں کے نام نہیں ہیں، جو ہمارے ساتھ رفاقت نہیں رکھتے، جو ہمارے ساتھ مل کے عبادت میں اور خدا کی خدمت میں شریک نہیں، ہم انہیں کوئی کام نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ والا کام ہماری کلیسیا میں ہے تو آپ کرو. خدمت گزاری کا کام، کلیسیا میں مالی تعاون کا کام، فیلوشپ میں خدمت کا کام، عبادتوں کے دوران کوئی ذمہ داری لگانی ہو تو ہم ان کو نہیں بلا سکتے کہ آپ آؤ، کیونکہ وہ تو ہمارا حصہ نہیں ہے. وہ ہماری ذمہ داریاں کیسے اٹھائیں گے؟ وہ تو جس کلیسیا کا حصہ ہے وہ اس کی اٹھائیں گے. ہماری فہرست میں، ہماری لسٹ میں جو لوگ موجود ہیں، ہم انہی سے بات کریں گے کہ بھائی، بہن، بزرگ، بیٹا، بیٹی عزیز، کلیسیا کو آپ کی یہ والی خدمت کی ضرورت ہے، آپ یہ ذمہ داری اٹھائیں. جو ہماری لسٹ میں نہیں ہے ہم اس پہ زور نہیں ڈال سکتے، اس کو کوئی ذمہ داری کیسے دے سکتے ہیں؟ سو یہ فہرست ضروری ہے حقوق کے لیے، رائٹس کے لیے، پریولیجز کے لیے، اور ذمہ داریوں کے لیے بھی، رسپانسبلٹیز کے لیے بھی. اب بات کرتے ہیں کہ حق کیا ہے، حقوق کیا ہے، استحقاق کیا ہے ایک رکن کا، ایک ممبر کا. میں ممبر بن گیا ہوں ایک کلیسیا کا تو میرے کوئی حقوق ہیں، میرے حق بنتے ہیں کلیسیا پر. وہ کیا ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. ہر ایک رکن کا حق ہے کہ اسے سچی تعلیم دی جائے. آپ کا حق بنتا ہے جب آپ کلیسیا میں شامل ہو تو آپ کا حق بنتا ہے کہ خدا کا خادم، کلیسیا کا پاسبان، چرواہا اور استاد آپ کو سچی تعلیم دے جو خدا کے کلام کے عین مطابق ہو. وہ کہانیاں نہ سنائے، وہ ادھر ادھر کی باتیں نہ سنائے، وہ خدا کے کلام میں سے آپ کو تعلیم دے. یہ آپ کا حق ہے. اور جو خادم، جو پاسبان، جو چرواہا اور استاد آپ کو خدا کے کلام میں سے سچی تعلیم نہیں دے رہا، آپ اس سے سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ مجھے سچی تعلیم چاہیے. پولس رسول نے گلتیوں کی کلیسیا کو لکھا کہ وہ تعلیم، وہ خوشخبری، وہ انجیل جو ہم نے تمہیں سنائی، اس سے ہٹ کر اگر کوئی اور طرح کی تعلیم آسمان سے اترنے والا فرشتہ بھی تمہیں دے تو وہ ملعون ہو، وہ لعنتی ہو، اسے قبول نہ کرنا. وہ تعلیم جو رسولوں کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق ہے. ہمارے پاس وہ کلام ہے جو نبیوں کی معرفت آیا ہے، معتبر ٹھہرا ہے. وہ تعلیم جو رسولوں نے دی ہے ہمارے پاس وہ ہے. اس کے مطابق آپ تعلیم پانے کے حقدار ہو. آپ کا حق بنتا ہے آپ کو سچی تعلیم خدا کے کلام کے مطابق دی جائے. ادھر ادھر کی کہانیاں آپ کو نہ سنائی جائیں. سچی تعلیم پانا آپ کا حق ہے. آپ مانگ کے لیں. آپ اپنے پاسبان سے کہیں جمعہ میرے لیے کم ہے، مجھے زیادہ تعلیم چاہیے، مجھے اور دنوں میں خدا کے کلام میں سے سیکھنا ہے، مجھے وقت دو. آپ کو پاسبان سے اور چرچ میں جو بزرگ ہیں ان سے کہنا ہے کہ آپ ہماری مزید تعلیم کے لیے، ہماری اولاد کی تعلیم کے لیے اور پروگرام ترتیب دیں، اور زیادہ انتظام کریں. ہم تعاون کریں گے. یہ آپ کا حق ہے. اسکول میں آپ بچوں کو فیس پے کرتے ہیں، ان کی سارا مہینہ بچے گھر بٹھائیں گے، آپ نے فیس دی ہے. جب پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے آپ کو حق ہوتا ہے کہنے کا جی تعلیم ہمیں پوری نہیں ملتی. ہمارا بچہ بیٹھ کے آ جاتا ہے، نہ اس کو ہوم ورک ملتا ہے، اس کی کاپیاں خالی ہوتی ہیں، اس کی کتاب پہ کوئی کام نہیں لکھا ہوتا، کوئی نوٹس نہیں ملتے، کچھ نہیں آتا ہے اور پھر آپ بھیج دیتے ہو. آپ کو حق ہے کہنے کا جی ہمارے بچے کو آپ پڑھا کیوں نہیں رہے. کلیسیا میں اگر آپ کو سچی تعلیم نہیں مل رہی، آپ کا حق بنتا ہے آپ پاسبان سے بات کرو. اور اگر ہفتہ وار ایک تعلیم کا سیشن آپ کے لیے کم ہے تو آپ درخواست کریں چرچ کے
इंतजामिया से, मुंतजमीन से, खिदमत गुजारों से, जी हमारे लिए और इंतजाम करो, हमें और तालीम चाहिए। ये हक है आपका। और फिर आपका हक है कि आपको रूहानी मामलात में, इन स्पिरिचुअल मैटर्स, रूहानी मामलात में आपको रहनुमाई दी जाए, आपकी तरबियत की जाए। दुआ कैसे करनी है, कलाम कैसे पढ़ना है, खुदा के कलाम की रोशनी में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। हमें अपने जिम्मेदारियों और अपने हकूक़ का इदराक होना चाहिए, हमें उनकी परख होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, हमें किस तरह मसीह की सूरत पे ढलना है, हमें किस तरह ईमान में, रूह में आगे बढ़ना है। आपका हक है ये तरबियत पाना, ये तालीम पाना। और अगर आपको तालीम मिले तो कई बच्चे होते हैं जो घर में आकर कहते हैं, आई डोंट लाइक स्कूल, आई डोंट लाइक टीचर्स। तो क्या करते हैं, अगले दिन उन्हें स्कूल नहीं भेजते, घर बिठा लेते हैं। कभी बच्चा होमवर्क नहीं करता, टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते, कोई कमी बेशी होती है तो टीचर डांटते भी हैं। उनको हक होता है ना, वो डांटे बच्चे को कि आप क्यों पूरा काम नहीं कर रहे हो, जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप सीख नहीं रहे हो, आप तवज्जो नहीं दे रहे हो। तो बच्चा आकर शिकायत करता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां टीचर मुझे सख्ती से पेश आते हैं, मुझे तालीम देते हैं, मुझे सिखाते हैं। आप फिर भेजते हो उसे। कलीसिया एक स्कूल है जिसमें आपने रूहानी तालीम और तरबियत पानी है, आपको ट्रेनिंग लेना है। आप रूहानी स्पिरिचुअल मैटर्स में, रूहानी मामलात में, ईमान से मुतालिक बातों में, रूह से मुतालिक बातों में तरबियत पाएं, तालीम पाएं, सीखें। यह आपका हक है कि आपको यह सिखाया जाए। इबादत और मुकद्दस रसूमात में शराकत आपका हक है। इबादात का हफ्तावार इंतजाम खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक है कि हफ्ते में एक दिन कलीसिया में इकट्ठे होकर, मिलकर, और यह प्रैक्टिस सारी दुनिया में है, कहीं इतवार को है, कहीं जुमे को है, कहीं कोई और दिन है। हर एक माहौल, इलाके, कल्चर, शहर, गांव की जरूरत के मुताबिक, सहूलत के मुताबिक दिन मुकर्रर किया हुआ है कि हमने किस दिन मिलकर इबादत करनी है। अगर इबादतों का इंतजाम कलीसिया नहीं कर रही, अगर दुआ की तकरीबात का इंतजाम कलीसिया नहीं कर रही, अगर बपतिस्मे और अशाए रब्बानी का बाकायदा इंतजाम कलीसिया में नहीं होता, अगर इस्तेहकाम का और बाइबल स्टडी का, लोगों के लिए खुदा की इबादत में आगे बढ़ने का इंतजाम कलीसिया में नहीं किया जाता, आपका हक है, आप कहिए कि हमारे लिए ये इंतजाम करें। हमें अशाए रब्बानी चाहिए, हमें बपतिस्मा चाहिए, हमें इबादत चाहिए, हमें दुआ चाहिए, हमें हम्दो सना चाहिए, हमें खुदा के कलाम की तालीम चाहिए, हमें रूहानी तरबियत चाहिए। इबादतों में और मुकद्दस रसूमात, जिन्हें सैक्रामेंट्स हम कहते हैं, और हम जो प्रोटेस्टेंट हैं, हम जो रिफॉर्म्ड इवेंजेलिकल फेथ के हामिल लोग हैं, हमें दो सैक्रामेंट्स मिलते हैं बाइबल में, बपतिस्मा और अशाए रब्बानी। ये दो रसूमात हैं जो कलीसिया में होनी चाहिए। हम इनमें शिरकत का हक रखते हैं। कई लोगों को अशाए रब्बानी से मना किया जाता है सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से, उनकी किसी नाराजगी, नादानी और खराबी की वजह से। नहीं तो हर एक ईमानदार का जो कलीसिया में शामिल है, किन बुनियादों पर? तौबा, ईमान के इकरार और बपतिस्मे के अमल के बाद जो शख्स कलीसिया का रुकन बन जाता है, उसे अशाए रब्बानी में शिरकत का हक मिलता है। ये आपके हकूक हैं, आप इबादतों में और रसूमात में शिरकत करें। और फिर आपका हक है कि आप किसी मुश्किल में हैं, किसी परेशानी में हैं, किसी दुख में हैं, बीमारी में हैं, कमजोरी में हैं, कलीसिया आपकी मदद करे, कलीसिया आपके साथ खड़ी हो, आपको हौसला दे, आपको तसल्ली दे, आपके साथ मिलकर दुआ की जाए, आपके लिए दुआ की जाए, और अगर हो सके तो जिस्मानी जरूरतें पूरी करने के लिए भी मदद की जाए। इब्तदाई कलीसिया ऐसा करती थी। रसूलों के ज़ेरे पासबानी जो कलीसिया थी वो इस पे तवज्जो देते थे। इसलिए तो अमाल की किताब के बाब नंबर 6 में रसूलों ने कहा कि खबरगिरी में गफलत हो रही है, जिस्मानी जरूरतों की फराहमी में गफलत हो रही है, इसलिए अपने में से लोग चुन लो, हम तो दुआ और कलाम की खिदमत करेंगे, बाकी जो दुनियावी जिस्मानी
ضرورتیں ہیں, مجبوریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, جو دکھ ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کے لیے, ان کی دیکھ بھال کے لیے اپنے میں سے لوگ چنو, جنہیں ایلڈرز, ڈیکنز کہا جاتا ہے, کہ تم اپنے میں سے وہ لوگ چنو جو انتظام کریں, جو تمہاری خبرگیری کریں. آپ کا حق بنتا ہے, آپ بیمار ہو, آپ کے گھر میں اگر مصیبت ہے کوئی, تو آپ کلیسیا کو اپروچ کرو, آپ ان تک پہنچو, آپ ان سے بات کرو, کیونکہ کوئی بھی پاسبان ہے دنیا میں, وہ انسان ہے نا, وہ خدا نہیں ہے کہ جس کو گھر بیٹھے ہر قسم کے حالات کا اور خبروں کا پتہ ہو, جب تک کہ اس کو بتایا نہ جائے. اگر آپ نے پاسبان کو یا چرچ بورڈ ممبرز کو, چرچ میں منتظمین اور خدمت گزاروں کو اطلاع نہیں دی, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ جی میری کسی نے بات نہیں لی, میری کسی نے خبر نہیں لی؟ آپ مصیبت میں ہو, کمزوری میں, پریشانی میں, آپ اطلاع دو, اور آپ کا حق ہے کہ آپ تک پہنچا جائے, آپ کی مدد کی کوشش کی جائے. روحانی مدد, اخلاقی مدد اور جسمانی ضرورتوں کی فراہمی کی مدد, جس لیول پہ ہو سکے کلیسیا کا جو ایک انتظام ہے اس کے مطابق کلیسیا آپ کی مدد کرے, یہ ہر ایک رکن کا حق ہے. اور ہم اپنی کلیسیا میں اس بات کے لیے خدا کا شکر بھی کرتے ہیں کہ کلیسیا میں جب بھی کوئی خاندان یا کوئی شخص انفرادی طور پر یا خاندانی طور پر کسی مشکل دور سے گزرتا ہے, تو ہمارے جو چرچ میں ڈیکنز, ایلڈرز کے جماعت ہے, گروہ ہے, جو لیڈرز ہیں, وہ اس پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی کیسے مدد کریں. لیکن وہ تب مدد ہوتی ہے جب کوئی مدد لینے کو تیار ہو, اپنے آپ کو اوپن کرے کہ مجھے اس کام میں مدد چاہیے, میں اس دکھ سے, اس پریشانی, اس مشکل سے گزر رہا ہوں. اور آپ میں سے کئی لوگ اس چیز کے گواہ ہوں گے کہ ان کی مصیبت, مشکل, دکھ کے وقت میں کلیسیا کی لیڈرشپ آپ کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ آپ کی مدد کی جائے. ضروری ہے کہ آپ اپنی پریشانی ضرور شیئر کریں, تب آپ کی مدد بہتر طریقے سے ہو پاتی ہے. کلیسیا میں حق حاصل ہے آپ کو کہ آپ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو. کوئی امیر, کوئی غریب, کوئی پڑھا لکھا, کوئی ان پڑھ, کوئی چھوٹا, کوئی بڑا کر کے آپ کے ساتھ الگ الگ سلوک نہ کیا جائے. ایکول رائٹس, سب کو یکساں ٹریٹ کیا جائے, ایک جیسا. پتہ فرق کہاں پڑتا ہے؟ یسوع کے جو زیادہ قریب رہتے تھے, زیادہ معجزوں کے گواہ وہی بنے, بڑے بھید اور مکاشفے پھر انہی پہ کھلے. جو ساتھ ساتھ رہتے تھے 3 شاگرد پترس, یعقوب اور یوحنا, انہی پہ بھید بھی کھلتے تھے. اور خداوند یسوع کی موجودگی میں, مجسم خدا کی موجودگی میں, خدا کے بیٹے کی موجودگی میں, باپ نے آسمان سے پترس ہی پر بھید کھولا کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے جو تجھ سے مخاطب ہے. خداوند یسوع نے خود اپنی زبان سے کہا, یہ بات تو نے گوشت اور خون سے نہیں کہی, یہ باپ نے تجھ پر ظاہر کی ہے. جو قریب رہتے ہیں, جو اپنے چرواہے کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں, پھر فیض زیادہ انہیں ملتا ہے, برکت زیادہ انہیں ملتی ہے, معجزات زیادہ ان کے دیکھنے میں, تجربے میں آتے ہیں, بھید زیادہ ان پہ کھلتے ہیں. ٹریٹمنٹ یکساں ہے, ہر کسی کے لیے ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے کلیسیا میں, لیکن کلیسیا میں ہر شخص کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں بھی آگے آنے کی کوشش کروں, میں بھی اپنے آپ کو پیش کروں سیکھنے کے لیے, تربیت کے لیے, فیض پانے کے لیے, برکت پانے کے لیے, نہ کہ صرف چہرہ دکھانے کے لیے میں مجبوری میں آؤں. یکساں سلوک سب سے, لیکن جو زیادہ قریب رہتے ہیں پھر ان پہ جلال کی کرنیں بھی زیادہ پڑتی ہیں, ان کو برکت بھی پھر زیادہ ملتی ہے, اور ان کو اختیار بھی زیادہ ملتا ہے.
وہ جو قریب قریب زیادہ رہتا تھا نا، پھر اسی کو اختیار ملتا ہے. پطرس تو میری بھیڑیں چرا، تو میرا گلہ چرا. پھر اختیار انہیں کو زیادہ ملتے ہیں جو زیادہ قریب رہتے ہو، زیادہ محبت دکھاتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ بھی جہاں بھی رہو، خدا کے جو بھی خادم آپ کی کلیسیا میں پاسبان ہوں، آپ ان کے قریب رہیے. زیادہ فیض، زیادہ برکت پائیں گے. اور آپ کے یہ حق بنتا ہے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے آپ کو مشورے کی، صلاح کی، تو آپ کو مشورہ دیا جائے. کچھ لوگ خود میں ہی بڑے سیانے ہوتے ہیں، خود ہی بہت عقل مند ہوتے ہیں، ان کو تو کسی کے مشورے کی، کسی طرح کی ضرورت نہیں رہتی. وہ کہتے ہیں جی ہم خود سمجھدار ہیں، ہم خود کام کر لیں گے، تو ان کو کیا مشورہ دیا جائے؟ جو خود ہی عقل مند ہیں ان کو عقل کیسے سکھائی جائے؟ جو خود ہی بہت سیانے ہیں ان کو سیانہ مشورہ کیسے دیا جائے؟ لیکن اگر آپ ضرورت محسوس کرو کہ خدا کا خادم، کلیسیا کا پاسبان آپ کو مشورہ دے، آپ کو صلاح دے کہ یہ کام، یہ معاملہ کیسے پورا کرنا ہے، انجام دینا ہے، تو یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ کی رہنمائی کرے. کاؤنسلنگ وین ریکوائرڈ، جب ضرورت ہو تو آپ کو کاؤنسلنگ دی جائے، آپ کی مدد کی جائے، صلاح دی جائے. اس صلاح کا فائدہ کیا؟ جو قبول نہیں ہونی. آیا تھا ایک نوجوان یسوع کے پاس کیا کہنے، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. کہا جا کے حکموں کو پورا کر. وہ تو میں بچپن سے کر رہا ہوں. ایک بات کی تجھ میں کمی ہے. وہ کیا؟ جب مشورہ ملا، جب صلاح ملی، تو کیا ہوا؟ غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ دولت مند تھا. ماننی تو ہے نہیں، تو مشورے کا فائدہ کیا؟ آپ کا حق بنتا ہے آپ کا مشورہ کرنا، اور آپ کو اچھی صلاح دیا جانا آپ کا حق بنتا ہے. عمل تو آپ کی مرضی ہے نا. اور پھر اگر آپ کی زندگی میں خرابی ہے، کوئی برائی ہے، آپ کسی معاملے میں اتنا پھنس گئے ہو آپ نکل نہیں سکتے، آپ اپنے استاد سے، اپنے پاسبان سے شیئر کرو، اسے حق دو کہ وہ آپ کی زندگی میں کوئی خرابی دیکھ رہا ہے تو آپ کو درست کرے، آپ کی تنبیہ کرے، آپ کو ملامت کرے، وہ آپ کو ریبیوک کرے، آپ کو کریکٹ کرے. پولس رسول کی معرفت پاسبانوں کو یہ اختیار ملا ہے کہ جو بے راہ چلتے ہیں انہیں درست کر، جو خراب چلتے ہیں تو ان پر اختیار رکھتا ہے، ان کو ملامت کر، ان کو تنبیہ کر. یہ آپ کا حق ہے کہ آپ غلط راستے پہ ہو تو آپ کو درست راستہ دکھایا جائے. میرے بھائی، میری بہن، میرے بزرگ، میرے عزیز، تو غلط چل رہی ہے، تو درست راستے پہ آ جا، یہ درست راستہ ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ تنبیہ جس میں سب شریک ہے، اگر تمہیں اس میں شامل نہیں کیا جاتا تو تم بیٹے نہ ٹھہرے، بلکہ کیا ٹھہرے؟ بہت بڑا لفظ ہے، حرام زادے ٹھہرے. کلیسیا میں اگر کوئی آپ کو ٹوکتا ہے نا، یا آپ غلط کر رہے ہو، ایسا نہیں کرو، تو وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کی اصلاح چاہتا ہے، وہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے. آپ کا حق ہے کہ جب آپ غلط چلتے ہو تو آپ کو ٹوکا جائے. اور کلیسیا تو ایک خاندان ہے، اس میں ہمیں اجازت دینی چاہیے. میرا بچہ غلط چل رہا ہے تو کوئی اس کو ٹوک رہا ہے، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اسے ٹوکا ہے، ہم بھی اس پہ توجہ کریں گے. کلیسیا میں تنبیہ، ملامت اور اصلاح پانا آپ کا حق ہے. فیصلوں میں شراکت آپ کا حق ہے کہ فیصلوں میں آپ کو شریک کیا جائے. اگر آپ کلیسیا کا حصہ نہیں ہو تو آپ کیسے اختیار رکھتے ہو کہ یا آپ نے کیوں یہ فیصلہ کیا؟ نہیں. جب آپ کلیسیا کے ممبر ہو تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ فیصلہ کرو. اور کلیسیا میں ہمارا سالانہ اجلاس اسی بات کے لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنا حق استعمال کرتے ہو کہ نظام ٹھیک چل رہا ہے، ہاں یا نہیں. فیصلوں میں آپ کو اختیار حاصل ہوتا ہے، اور یہ حق آپ کو تب ملتا ہے جب آپ کلیسیا کے حصہ ہیں. اور پھر اگر آپ کلیسیا کا حصہ ہیں تو پھر آپ کو کلیسیا میں جو منسٹریز ہیں، جو خدمتیں ہیں، جو ڈیفرنٹ ٹائپس آف ورکس ہیں، ان میں شراکت دی جاتی ہے. آپ کو
कलीसियाई खिदमात में शराकत का हक हासिल है। फिर आप एल्डर्स बन सकते हैं, आप डीकन्स बन सकते हैं, आप डीकनेसेस बन सकती हैं, आप क्वायर में आ सकते हैं, आप म्यूजिशियन बन सकते हैं, आप दुआ में रहनुमाई कर सकते हैं, आप कलाम की खिदमत अंजाम दे सकते हैं, आप हदिया उठाने और गिनने की खिदमत अंजाम दे सकते हैं, आप इंतजाम करने में मदद कर सकते हैं, आप फेलोशिप के सारे अरेंजमेंट्स में मदद कर सकते हैं। आपको कलीसिया कोई जिम्मेदारी दे सकती है। जब आप कलीसिया का हिस्सा ही नहीं है तो आपको कैसे किसी खिदमत में शरीक किया जा सकता है? हुक्म था कि अपने में से ऐसे लोग चुनना, बाहर से नहीं चुनना। तो जो कलीसिया का हिस्सा नहीं है उसको चुना कैसे जाए, उसको खिदमत कैसे सौंपी जाए? और फिर जरूरत पड़े तो आपके ईमान और आपकी जिंदगी के बारे में गवाही, सर्टिफिकेशन ऑफ योर फेथ एंड योर लाइफ। मैं पहले इस पे तालीम दे चुका हूं बड़ी तफसील के साथ कि पैदा होने से लेकर मरने तक आपको चर्च के सर्टिफिकेट्स की जरूरत रहती है। नाम का सर्टिफिकेट, बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट, कॉन्फर्मेशन का, इस्तेहकाम का सर्टिफिकेट, शादी की पुकारों का सर्टिफिकेट, आपके कुंवारे होने का सर्टिफिकेट, निकाह के लिए इजाजतनामा, आपका लिए डेथ सर्टिफिकेट, फ्यूनरल सर्टिफिकेट, और फिर सक्सेशन के लिए, विरासत के लिए कलीसिया के पासबान की तरफ से जारी हुआ सर्टिफिकेट। और कई जगहों पर आपको गवाही चाहिए कि आप मसीही हो। कई जगहों पर कोटा सिस्टम होता है कि मसीहियों के लिए अलग सीटें होती हैं, वो उसमें सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेशन चाहिए आपके ईमान की कि आप किस मुकाम पे खड़े हो। आप कलीसिया का हिस्सा नहीं हो तो आपको सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा, कोई लेटर इशू नहीं होगा। और आपकी जिंदगी, यानी आप कुंवारे हो, शादीशुदा हो, आपने बीवी रखी है, छोड़ दी है, क्या किया, किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हो, गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट भी आपको नहीं मिलेगा अगर आप कलीसिया का हिस्सा नहीं हो। तो ये बड़ा जरूरी है कलीसिया का हिस्सा होना। उम्मीद करता हूं कि आज हम सबको ये एहसास जरूर हुआ होगा कि कलीसिया की रुकनीयत हासिल करना, किसी भी कलीसिया के साथ जुड़े रहना, उसमें अपना नाम शामिल करवाना, उसके रिकॉर्ड का हिस्सा बनना, उसके फैसलों, कामों, खिदमतों, जिम्मेदारियों में शराकत के लिए बड़ा जरूरी है ये सब अमल, कि हम कलीसिया का रुकन बने, अपने आप को रजिस्टर करवाएं चर्च में, ईमान की बुनियाद पर, मसीही अकायद की बुनियाद पर, मसीही जिंदगी की बुनियाद पर हम उसका हिस्सा बने। तो मेरी गुजारिश है कि आप सब अपनी चर्च मेंबरशिप पर तवज्जो करें। अगर आप बाकायदगी से किसी भी कलीसिया का हिस्सा हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो तो आप जल्दी अपनी पसंद की किसी कलीसिया का चुनाव करें और उसका हिस्सा बने। खुदावंद हम सबों को अपनी कलीसिया में बरकत देकर अपने नुमाइंदे के तौर पर जलाल के साथ इस्तेमाल करता रहे। आमीन।